السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ اس نے اپنی دونوں ابروں کے درمیانی حصے کو شہادت کی انگلی سے مسلتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ کر دنیا جہان کی بیزاری آنکھوں میں سموتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے کہا، ڈونٹ کریٹ دا سین نج، مینیو میں سے اپنے لیے ڈشز پسند کرو، پیسے بھرنے کے لیے تمہارا ہسبینڈ موجود ہے۔ مینیو کارڈ اس کی جانب دوبارہ کھول کر بڑھاتے ہوئے آہستگی سے مگر سخت لہجے میں کہا، ہسبینڈ کہاں؟ محیب کے جملے اسے اپنے زخموں پر نمک چھڑکتے محسوس ہوئے۔ اگر وہ ہسبینڈ تھا تو دنیا سے کیوں چھپا رہا تھا ان کے درمیان کے جائز تعلق کو؟ وہ تیزی سے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے نظریں ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنے کے انداز میں چلانے لگی، جسے دیکھ مقابل کا خون کھول اٹھا۔ نچ اسٹاپ اٹ، وہ کھا جانے والی نگاہ سے غراتے ہوئے بولا۔ اس کی شارپ نگاہیں نجمہ کو وارننگ دیتی معلوم ہوئیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مسٹر ہسبینڈ، مگر اپنا بل میں خود بھروں گی، وہ خاصا جتاتے ہوئے اعلانیہ بولی۔ اوکے، پھر میرا بھی بھر دینا۔ اپنے غصے کو مکمل کنٹرول کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ لاپرواہی سے کہا، کیا میں اپنا نہیں بھر سکتی؟ تمہارا کہاں سے بھر دوں؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ تیزی سے اعتراضاً سرگوشی کرنے لگی، یہی رول ہے، بل بھرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دونوں کا بھرو، ورنہ خاموشی سے ڈنر انجوائے کرو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں کہہ کر سیدھے ہاتھ کو ہلکا سا ہوا میں بلند کر کے اشارہ کیا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اس لڑکی سے۔ اس کا اشارہ دیکھتے ہی ویٹر تیزی سے ان کی جانب آیا۔ اوکے سر، محیب مقابل کا انتظار کیے بغیر اپنی مرضی سے کھانے آرڈر کرنے لگا۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈش بولے جا رہا تھا اور ویٹر ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ نجمہ کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ کیسے اتنے ہائی فائی ریسٹورنٹ کا بل بھرتی؟ اوپر سے وہ ستمگر ایسے کھانے آرڈر کر رہا تھا جیسے فری کے آ رہے ہوں۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ ویٹر کے مہذب انداز میں استفسار کرتے ہی محیب کی جگہ وہ صدمے سے دو چار حالت میں بولی، ہاں، برتن دھونے کا صابن بھی لا دینا۔ جی؟ ویٹر الجھ کر اس حسین لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، جبکہ اس کا جملہ سنتے ہی محیب نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی تھی۔ محیب، اتنا سارا کھانا آرڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھا جانے والی نگاہ سے اس وجیہہ مرد کو گھورتے ہوئے بولی، پہلی بار میری ڈیئر وائف مجھے ٹریٹ دے رہی ہے، میں کم از کم انجوائے تو ٹھیک سے کروں نا۔ وہ جیسے اب مزے لے رہا تھا اس کی بیچارگی والی حالت کا۔ انجوائے؟ وہ ابھی جواب دے ہی رہی تھی کہ دو تین ویٹر ایک ساتھ آئے۔ ان کے پیچھے ایک اور ویٹر کھانے کی بڑی سی ٹرے لے کر آ رہا تھا۔ ان سب نے مل کر کچھ ہی منٹوں میں خالی ٹیبل کو کھانوں سے بھر دیا۔ انجوائے یور میل، مہذب انداز سے مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ویٹر چلے گئے۔ شروع کرو۔ نجمہ کے چہرے کے سارے رنگ پریشانی کے سبب اڑ گئے تھے، جنہیں دیکھ وہ خوبرو نوجوان کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ ایک پلیٹ میں کھانا سجا کر اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، محیب، میرے پاس واقعی ہی پیسے نہیں ہیں، تم میرا مذاق بنانے والے ہو یہاں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے محنت سے کما کر کھانا سیکھا تھا، کسی سے مانگ کر کھانے کی عادت نہیں تھی اسے۔ وہ اپنی سہیلیوں اور زارون کے ساتھ نارمل ریسٹورنٹ جایا کرتی تھی، مگر ہمیشہ اپنا بل خود ادا کرتی تھی۔ زارون سے مانگنے سے پہلے تک اپنا بل ہمیشہ ضد کر کے خود ادا کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مقابل کو ابھی تک ایک انجان شخص کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک وہ مذاق اڑا رہا تھا اس کی غربت کا۔ اس حسین لڑکی کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چھلکنے لگے تھے، جن کے سبب اسے دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ چشمہ اتار کر اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے روحان سا آواز میں سامنے بیٹھے ستمگر کو دیکھ کہا، نج، میں ہسبینڈ ہوں تمہارا، تم ذمہ داری ہو میری، تمہارا نان و نفقہ، کھانا پینا، کپڑا، سب میرے ذمے ہے۔ اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ کبھی تو نا آشنائی اور کبھی جیسے سب کچھ۔ وہ کیسے یقین کر لے اس ستمگر پر؟ یقین بھی تو دلانے سے آتا ہے، اور اس نے کب خود پر یقین دلانے کی کوشش کی تھی؟ کیونکہ تم دنیا کے سامنے مجھے اپنا نہیں رہے۔ میں نے اپنی اوقات اسی دن جان لی تھی جب پلوشا میرے سامنے دھڑلے سے تمہارے سینے سے لگی تھی۔ غلطی کی اس دن مڑ کر دیکھنے کی، کاش نہ دیکھا ہوتا تو شاید آج یقین کر لیتی تم میرے ہسبینڈ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ اس لڑکی کی خوبصورت نشیلی سیاہ آنکھیں غم و غصے سے بھری ہوئی معلوم ہوئیں۔ قانوناً اور شرعاً وہ بیوی تھی اس کی، وہ حق رکھتی تھی پلوشا کو ہٹانے کا، مگر یہ حق شوہر کے دینے سے ملتا ہے۔ ستمگر نے کب دیا تھا یہ حق اسے؟ کیا ان ظالموں نے گن سر پر نہیں تانی تھی اس کے کہ وہ خود کو بیوی نہیں کہے گی؟ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کھانا کھانے لگا۔
محیب جلال ملک تم نہایت ہی بے حس ہو۔ اسے آرام سے کھانا کھاتا دیکھ وہ جذبس ہو کر کدورت بھری نظروں سے تکتے ہوئے بولی۔ محیب نہیں جانتا تھا نجمہ اس دن پلٹ کر کمرے میں واپس آئی تھی اور اس نے پلوشہ کو اس کے گلے لگے دیکھا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا تمہیں فرق پڑتا ہے۔ کافی دیر ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ وہ دونوں ہی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے مقابل حسینہ کو دیکھ گویا ہوا۔ وہ ناسمجھی سے پانی کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میرے کسی اور کے قریب جانے سے اچھا لگا جان کر مسز محیب جلال ملک جیلس فیل کر رہی ہیں۔ نجمہ کی خاموشی اسے چبھ سی رہی تھی، اس لیے چھیڑنے کی نیت سے زجر کرنے والے انداز میں کہا، جیلس؟ اور وہ بھی محیب جلال ملک تمہارے لیے؟ اف، تمہاری خوش فہمی۔ وہ اپنا منہ ٹیشو سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی جب محیب کے الفاظ کانوں کے سماعت سے ٹکرائے۔ ٹیشو کو مٹھی میں بھیج کر مسلتے ہوئے سامنے بیٹھے اس مجیحہ ورد کو دیکھ کہا، اکڑ کر جواب دہ ہوئی۔ اس نے کوئی جوابی کارروائی نہ کی، بس ہونٹوں کے کناروں پر اسمارٹ مسکراہٹ سجائے رکھی، جیسے بتا رہا ہو کہ تم کچھ بھی بولتی رہو، حقیقت یہی ہے کہ تم جیلس ہوئی ہو۔ کولڈ ڈرنک کا گلاس نیچے رکھ دو، پریگنینسی میں یہ پینا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ محیب نے آرڈر کرتے وقت بھولے سے 2 کولڈ ڈرنک آرڈر کر دی تھیں، لیکن جیسے ہی نجمہ کو کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ سے لگاتے دیکھا فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، پر میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ لچکدار انداز میں کولڈ ڈرنک کے گلاس کو مطمئن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو دل کو قابو میں رکھو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نجمہ کو بہتر محسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ وہ پرواہ کر رہا ہے بچے کی۔ یقین آنے لگا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ریسٹورنٹ سے واپسی پر اس کا جی مت لانے لگا۔ جیسے ہی ملک مینشن کے مین دروازے میں لیمبورگینی داخل ہوئی اسے قے آنے لگی۔ بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی پھر مزید اپنی بگڑتی حالت پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ محیب کا کمرہ اوپر تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ آرام سے نج، اس حالت میں بھاگنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اسے یوں بھاگتا ہوا دیکھ محیب تیزی سے بول کر پیچھے پیچھے تیز قدم لیتا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اسی لمحے مبشرہ بیگم لاؤنج سے نکل رہی تھیں۔ انہوں نے نجمہ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس حالت میں بھاگنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اس کا مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، یہ لڑکی امید سے ہے۔ محیب کا جملہ دہراتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں خود کلامی کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شدید نفرت و کدورت ابھری تھی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے بچے کے ذریعے محیب کو اپنی مٹھی میں قید کر کے اس ملک مینشن پر راج کرے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ابھی تک اپنی بہن کی وہ درد بھری چیخیں بھولی نہیں ہوں۔ تم دونوں ماں بیٹی کو ابھی میں نے وہ دن دکھانا ہے کہ جب تم موت کے لیے خود اپنے منہ سے بھیک مانگو گی، تڑپو گی، چیخو گی، گڑ گڑا کر رو گی، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ مبشرہ اتنے آرام سے تمہاری جان بخش دے گی؟ میں تمہیں اب بڑی جلد بتا دوں گی عروسہ کہ کسی اپنے کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں شدید رنج و غصہ جھلک رہا تھا۔ بدلے کی آگ آج بھی ان کے سینے میں جلتی تھی۔ وہ بھولی نہیں تھیں اپنی چھوٹی بہن کی وہ درد بھری چیخیں۔ محیب اس کے پیچھے پیچھے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ الٹی کر رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھن کھاتا اور وہاں سے چلا جاتا، یا کم از کم منہ موڑ کر ہی کھڑا ہو جاتا، مگر اس کے برعکس۔ وہ خوبرو نوجوان اس کے پاس آ کر آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ ٹھیک الٹی کرنے کے بعد وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ محیب کے سوال پر اب اس لڑکی نے اپنے ستم گر کی جانب حیرت سے دیکھا۔ اسے گھن نہیں آئی، اس نے منہ نہیں بسورا، اس نے کوئی کراہت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نہایت نرمی سے اس کے چہرے پر سے پانی کی بوندیں ٹاول سے سکھانے لگا۔ تمہیں نفرت کرنی نہیں آتی کیا، یا کرنا بھول بیٹھے ہو؟ ایسے کون کرتا ہے نفرت جیسی تم کرتے ہو؟ وہ الجھ کر مقابل کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایسے نفرت نہیں کرتے۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی تبسم رقصہ تھی۔ وہ دنیا جہاں کا بھولا پن اپنے چہرے پر سجائے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، وہ حسین لڑکی تیزی سے نفی میں گردن کو جنبش دینے لگی۔ ایسے محبت کرتے ہیں؟ پھر بڑے بھرم سے اطلاع دینے والے انداز میں گویا ہوئی۔ تو تمہیں لگتا ہے میں محبت کرتا ہوں تم سے؟ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھری تھی، جو اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتی معلوم ہو رہی تھی نجمہ کو۔ نجمہ کو لگا وہ دل ٹٹول رہا ہے اس کا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے تم کنفیوز ہو۔
نفرت اور محبت کے درمیان وہ پر اعتمادی سے گویا ہوئی۔ محیب جلال ملک اور کنفیوز، نو وے، میں کنفیوز کرنے والوں میں سے ہوں، ہونے والوں میں سے نہیں۔ وہ ٹاول کو واش بیسن کی سائیڈ میں رکھ کر اس کے حسین چہرے کی جانب نزدیکی بڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر خاصا بھرم سے کہنے لگا، الفاظ و اعمال میں بہت فرق آ گیا ہے، ذرا غور تو کیجیے جناب۔ مانا جو بول رہے ہو وہ محبت نہیں، مگر ساتھ ساتھ جو تم کر رہے ہو وہ نفرت بھی نہیں۔ اس کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں نہایت مسکرا کر کہتی ہوئی اسے الجھن میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ الجھن یہ نہیں تھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ محبت کر رہا ہے یا نفرت، الجھن تو یہ تھی کہ مقابل آج اسے جواب میں ٹکر کیسے دے گئی۔ وہ اپنے انابی ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے کے بعد بیڈ پر محیب کے برابر میں لیٹنے ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا مفتیہ حریم شیخ کا رپلائی آ گیا ہوگا۔ اس نے تیزی سے اپنا سیل پرس سے نکالا۔ ان کی طرف سے جواب ملے ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے محیب کی جانب دیکھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھکا ہونے کے سبب سو چکا تھا۔ اس نے میسج پڑھنا شروع کیا۔ اگر شوہر اعتدال نہیں کرتا دو بیویوں میں، پہلی کے حقوق کی مستقل حق تلفی کر رہا ہے تو کیا اس صورت میں پہلی بیوی اسے چھوڑنا چاہے اور خلا لینا چاہے تو کیا حکم ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مرد پر اپنی دو زوجاؤں کو کھلانے، پہنانے، لباس وغیرہ امور اختیاریہ میں برابر رکھنا واجب ہے، یعنی دو مقدار میں ہے، واجب ہے، اور آیت کا ظاہر یہ ہے کہ عدل کرنا فرض ہے۔ نہر یعنی قسم میں ظلم نہ کرے۔ بائیں صورت کے شب ناشی، لباس، کھانے اور صحبت میں برابری قائم رکھے۔ اگر فرق کرے گا تو قیامت کو ایک طرف جھکا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مائل یعنی جس کی دو بیویاں ہوں، ان میں سے ایک کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری کی طرف میلان کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوگی۔ خلا مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے۔ جس طرح دیگر مالی معاملات معتبر ہونے کے لیے جانبین عاقدین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح خلا معتبر ہونے کے لیے بھی زوجین میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا خلا کے لیے شوہر کی رضامندی اور اجازت ضروری ہے۔ نیز طلاق دینا بھی شوہر کا حق ہے۔ اگر شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بیوی عدالت سے خلا یا طلاق لے لے اور عدالت اس کے حق میں یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے تو شرعاً ایسا خلا معتبر نہیں ہوتا، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں عورت کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض مخصوص حالات میں قاضی شرعی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے مصالح اور مقاصد میں سے ہیں، اور قصداً ان کی ادائیگی شوہر پر لازم ہوتی ہے۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی نہ کرے تو بزور عدالت انہیں وصول کیا جا سکتا ہے، مثلاً بیوی کا نان و نفقہ اور حقوق زوجیت ادا کرنا وغیرہ۔ اگر شوہر ان کی ادائیگی سے عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے۔ ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر شوہر اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا اور اپنا گھر بسانے پر تیار نہیں ہوتا، نان و نفقہ دینے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مذکورہ عورت کو چاہیے کہ خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے اس معاملے کو رکھے اور ان کے تعاون سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اور اگر شوہر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہے اور اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے تو صالحہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے کسی طرح طلاق حاصل کر لے، اور اگر وہ طلاق دینے پر رضامند نہ ہو تو باہمی رضامندی سے خلا کا معاملہ کرے، اور خلا میں بھی شوہر کے لیے بدلے خلا یعنی خلا کے عوض مال لینا جائز نہ ہوگا، تاہم لینے کے باوجود خلا ہو جائے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نہ طلاق دے اور نہ ہی خلا دینے پر رضامند ہو اور بیوی کے ساتھ نباہ پر اس کے نان و نفقہ دینے پر بھی تیار نہ ہو تو سخت مجبوری کی حالت میں عدالت سے تنسیخ نکاح کرایا جا سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ عورت اپنا مقدمہ مسلمان جج کے سامنے پیش کرے اور متعلقہ جج شرعی و شہادت وغیرہ کے ذریعے معاملے کی پوری تحقیق کرے۔ اگر عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے کہ اس کا شوہر ہر باوجود وسعت کے خرچہ نہیں دیتا تو اس کے شوہر سے کہا جائے کہ عورت کے حقوق ادا کرو یا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کر دیں گے۔
اس کے بعد بھی اگر وہ کسی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی یہ شرن جو اس کے قائم مقام ہو عورت پر طلاق واقع کر دے۔ وہ پورا مسئلہ پڑھنے کے بعد کافی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ خلا نہیں لے سکتی تھی ابھی، کیونکہ محیب نے اس کے نان و نفقہ سے لے کر حقوق زوجیت تک میں ابھی تک کوئی کوتاہی نہیں دکھائی تھی، بلکہ جانی دشمن ہونے کے باوجود اس لڑکی سے لڑ کر حق زوجیت دیتا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی ہی رات سے۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ کمرہ تو میرا نہیں، وہ پورے گیسٹ روم میں نظر دوڑاتے ہوئے سر پکڑ کر بولی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ کلب میں تھی اور ایک ہینڈسم لڑکے نے اسے جوس آفر کیا تھا۔ اس کمرے میں کیسے آئی؟ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ کام کیا اور اس نے تیزی سے کمبل خود سے دور کرتے ہوئے اپنے کپڑے چیک کیے۔ نو وے! دل کو جیسے دھچکا سا لگا تھا یہ دیکھ کہ جن کپڑوں میں وہ کلب گئی تھی وہ اب ان کپڑوں میں ملبوس نہیں تھی۔ میرے کپڑے کیسے چینج ہوئے؟ وہ سر پکڑ کر کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا یہ یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ کون؟ اچانک دروازہ ناک ہوا تو اس کا دل اچھل کر مانو حلق میں آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، میں زارون؟ دروازے کی دوسری جانب سے آنے والی آواز پر وہ چونکی۔ اندر آ جاؤں؟ اس خوبرو نوجوان نے اجازت طلب کی۔ ہاں، وہ نروس ہو کر جواب دہ ہوئی۔ میں تمہارے گھر کیسے آئی؟ زارون بڑی مسکان چہرے پر سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہی وہ الجھ کر پوچھنے لگی، خود ڈرائیو کر کے؟ وہ بیڈ کے پاس اپنی ویل چیئر کھسکاتے ہوئے لایا اور اس کے آگے دوائی اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، میں خود آئی تھی۔ وہ بے یقینی سے دوبارہ استفسار کرنے لگی، جس پر مقابل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا سر کھچاتے ہوئے پھر سے ذہن پر زور ڈالنے لگی، مگر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوائی کھا لو، بہتر محسوس کرو گی۔ انابیہ کو آج زارون کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ وہ مسلسل بس مسکرائے جا رہا تھا، جس کے سبب وہ اور زیادہ نروس فیل کر رہی تھی۔ دوائی کھانے کے ساتھ ہی اس نے خالی گلاس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نظریں جھکا کر نہایت شرمندگی سے پوچھا، میں نے کچھ ہمارے درمیان اس کے گال شرمگی سے ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی، مگر زارون واقف تھا وہ سنہری گڑیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ کچھ، یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ وہ نہایت شوخی سے اس کے حسین وجود پر نگاہ ٹکائے مسکراتے ہوئے جواب دہ ہوا، کل رات ٹھیک ٹھاک عزت کا فلودہ کیا تھا اس لڑکی نے، وہ بھی اس کی ماں کے سامنے۔ وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بس زارون کا جملہ ادا کرنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ جتنے صدمے کل رات اس لڑکی نے اسے دیے تھے وہ آج سود سمیت اسے لوٹا رہا تھا۔ خاموش کرانے کے بجائے الٹا اس کی حالت سے محظوظ ہونے لگا۔ ارے رونا بند کرو، میں مذاق کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ تم نے الٹی کر دی تھی، اس لیے موم نے تمہارے کپڑے چینج کرا دیے۔ تھوڑی دیر تک آرام سے بیٹھا اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گئی تھی رونے کے سبب، جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ پھر جیسے ترس آ گیا اس سنہری گڑیا کی حالت پر۔ اس کے جملے سنتے ہی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ دوبارہ تصدیق کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا شخص ہوں جو تمہارے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھائے گا؟ حد ہوتی ہے یار۔ وہ جیسے خفا ہوا تھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ تم نے اٹھایا ہوگا، مجھے لگا میں نے اپنی حدود پار کر دی۔ ویسے بھی تمہیں دیکھتے ہی میرے ذہن میں گندی گندی سوچیں آنے لگتی ہیں۔ میں ہی جانتی ہوں کہ کتنا کنٹرول کرتی ہوں خود پر۔ اس کے معصومیت سے کہتے ہی مقابل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ شوق میں چلا گیا تھا اس لڑکی کی سادگی دیکھ، وہ کتنی آرام سے اسے اپنی دلی کیفیت بتا رہی تھی۔ صدمے و شرمگی سے وہ خوبرو نوجوان اپنے سیدھے ہاتھ سے منہ چھپانے لگا۔ اس کا حسین چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں بولا، پلیز، جس پر انابیہ کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ زبان دانتوں میں دبا کر آنکھیں زور سے میچتے ہوئے سوری کہہ کر خاموش ہوئی۔ ڈرنکر، ویسے تم بہت جان لیوا ہو۔ اس کی معذرت طلب کرنے کی ادا نہ جانے کیوں دل کی اسپیڈ بڑھا رہی تھی۔ رات کو ہونے والا پورا واقعہ ایک بار پھر آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا، جس پر وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سنہری گڑیا کی جانب دیکھ گویا ہوا۔ وہ کیوں؟ وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے استفسار کرنے لگی۔ جانے دو، وہ کیا بتاتا مقابل کو کہ بنا نشے کے بہکا رہی تھی اسے کل رات۔
جواب دینے سے کہیں بہتر اسے بھول جانا لگا۔ وہ الگ بات تھی، اس کی سانسوں کی مہک، اس کی قربت، اس کا سینے پر لیٹنا، اس کا مسکرا کر نہ دیکھنے پر شکوہ کرنا، اس کی نشیلی بہکی ادائیں، اس کا محبت سے چور لہجہ، اس کا اداسی سے مسکرانا، ہر ایک چیز گویا کہ دل پر لگ گئی تھی۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا اس سنہری گڑیا کو کل رات کتنی قیامتیں ڈھائی ہیں اس کی جان پر۔ اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر مجھے یوں دیکھ دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ مقابل کا بے وجہ مسکراتے ہوئے دیکھنا اسے نروس کر رہا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان کیا جانے، صرف اس کا مسکرا کر دیکھنا ہی دل کو بے قابو کر دیتا تھا۔ وہ آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی تاب نہیں رکھتی تھی، اس لیے نظریں جھکائے استفسار کیا، تمہیں واقعی کچھ بھی یاد نہیں؟ اس نے چہرے پر دل فریب مسکان سجائے بڑے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، وہ بھولے پن سے گردن کو نفی میں جمے ہوئے بولی۔ نروس ہونے کے سبب وہ اپنے نیچے کے ہونٹوں کو منہ چبا رہی تھی۔ اس کا یہ عمل دیکھتے ہی زارون کو اس کی کل رات کی جرأت و بے باکی یاد آئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نظر اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ٹک گئی۔ مگر تم نے ہی تو ابھی کہا کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے الجھ کر نظریں اٹھا کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھ استفسار کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کم از کم بات تو مکمل کرو۔ مقابل کی آنکھوں اور باتوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے اس نے، مگر کیا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا، جس پر وہ تیزی سے بولی۔ وہ سنہری گڑیا اس بیچارے کی حالت غیر کر رہی تھی، پھر وہ اسے بتا کر شرمندہ بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے تمام شکوے تو دور نہیں کر سکتا تھا، مگر جو اختیار میں تھا وہ ضرور اس کے لیے ایز اے فرینڈ کرنا چاہتا تھا، جیسے کہ مسکرا کر دیکھنا۔ وہ دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کا حسین چہرہ تکنے لگا، جو سوچوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نج وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھی کہ اسے محیب کی دی ہوئی آواز بھی حواسوں میں نہ لا سکی۔ نج، اس بار اس نے اپنا ہاتھ ہلکا سا اس کے ریشمی بالوں پر سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ چونک کر اس کی جانب سر ہلکا سا اونچا کر کے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں۔ وہ بہت پریشان و فکر مند معلوم ہوئی محیب کو، مگر اس نے کچھ پوچھا نہیں، بس دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا کر جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے اس کے روحانسا لہجے میں کہے ہوئے جملوں نے قدم روکے۔ ہم کب تک چھپا سکتے ہیں سب سے اس بارے میں؟ میرا تیسرا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ کل بڑی امی پلوشا سے فون پر بات کر رہی تھیں، بار بار اس سے اصرار کر رہی تھیں کہ وہ کراچی آ جائے اور تمہارے ساتھ خود شاپنگ کر لے شادی کی۔ اگر پلوشا بڑی امی کے بلانے پر یہاں آ کر رہنے لگی تو کیا؟ وہ مڑ کر بے تاثر چہرے کے ساتھ لاپرواہی سے بولا۔ اس کے لہجے میں جھلکتی لاپرواہی پہلی بار نجمہ کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، محیب جلال ملک کب سے پرواہ کرنے لگا میری اور میرے بچے کی۔ وہ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے روبرو کھڑے ہو کر غصے سے بھر کر بولی۔ وہ خود بھی نہیں واقف تھی کہ کتنی حسرت و شکوہ تھا اس کے لہجے میں جب اس نے یہ جملہ ادا کیا۔ دودھ پیو آرام سے اور سو جاؤ، یہ بہتر ہے مجھ سے لڑ کر اپنی انرجی ضائع کرنے سے۔ وہ اس کے کہے دل خراش جملے کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نہایت نرمی سے کہہ کر دوسرے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ محیب صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا۔ ٹائپنگ کرتے کرتے اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا۔ روز آفس سے جلدی گھر آنا، اس کے کھانے پینے کا خود خیال رکھنا، اسے کسی بھی چیز کا پابند نہ کرنا، خاص طور پر اپنے ذاتی کاموں کے لیے اسے ہر وقت آرام کروانا، ایک ملازمہ کو خاص اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا، اینی کے پریگنینسی کی خبر چھپانے کے باوجود اسے نوکری سے نہ ہٹانا، صرف اس لیے کیونکہ وہ گھل مل گئی ہے اس کے ساتھ، ملازمہ کی جگہ اپنی دوست کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اسے، اپنے گھر والوں سے اس کی پریگنینسی کی خبر چھپا کر رکھنا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اسے۔ ان سب کے باوجود وہ لڑکی منہ پر کہتی ہے تم پرواہ نہیں کرتے۔ اس لمحے وہ مسکرا دیا۔ بہت سے جذبات کو سموئے ہوئے تھی اپنے اندر وہ مسکراہٹ۔ پرواہ نہیں کرتا، وہ ہلکا سا اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر انگلیوں سے ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے اداسی سے جملہ دہرانے لگا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کے کانوں کی سماعت سے رونے کی آواز ٹکرائی۔
وہ مشکل آنکھ کھول کر دیکھا تو برابر میں نجمہ بیٹھی اپنا پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، میرے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں میں بہت کھچاؤ ہو رہا ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ کہنے کے بعد اپنا سیدھا پاؤں بیڈ پر زور زور سے پٹخنے لگی۔ اس کا چہرہ تکلیف سے زرد پڑ رہا تھا۔ خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، ٹینشن نہ لو، میں کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں تمہیں، وہ نہایت نرمی سے اسے دیکھ کہنے لگا۔ میں پین کلر کھا لوں؟ وہ لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ نو، بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے کوئی دوائی مت لو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پر مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ تیزی سے روحانسا لہجے میں بولی۔ تم لیٹو، میں دبا دیتا ہوں، اس کے نرمی سے کہتے ہی نجمہ کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھیں۔ تم میرے پاؤں دباؤ گے؟ وہ حیرت کے غوطے کھاتے ہوئے اس کی حسین نیلی آنکھوں میں جھانک کر بے یقینی سے استفسار کرنے لگی۔ واٹ اے بگ ڈیل، بیوی ہو میری، وہ لاپرواہی سے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دہ ہوا۔ اس خوبرو نوجوان کی آنکھیں نیند کے خمار سے بھری ہوئی تھیں، جن کے سبب وہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو معلوم ہو رہی تھیں نجمہ کو۔ وہ حسین لڑکی لیٹنے کے بجائے اسے بے یقینی سے تک رہی تھی، جس پر اس نے خود ہی اسے آہستگی سے لٹا دیا اور خود اس کے سنگ مرمر جیسے حسین پاؤں کو پکڑ کر اس کے انگوٹھے اور انگلیوں کو نرمی سے اوپر نیچے حرکت دینے لگا تاکہ رکی ہوئی خون کی گردش دوبارہ چالو ہو۔ ساتھ ساتھ وہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے پاؤں بھی دبا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا، اس لیے پاؤں دباتے ہوئے ایک دو بار نیند کے جھونکے بھی لیے، جبکہ مقابل حسینہ بس اس کے حسین چہرے کو بے یقینی سے تکتی رہی۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی اس شخص کو، وہ جیسے کوئی پہیلی ہو، کبھی اتنا لاپرواہ سا اور کبھی جیسے جان نشاور کر رہا ہو۔ محیب جلال ملک کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ پاکستان کا ٹاپ بزنس مین تھا۔ اس کی ایک آواز پر ملازمین کی قطار سامنے کھڑی ہو جاتی۔ اس کے ہر کام کے لیے ملازمین تھے، لیکن اس کے باوجود نجمہ اس کی سادگی کا عالم دیکھ رہی تھی کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے پاؤں دبا رہا تھا، صرف یہ کہہ کر کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کی سادگی دل پر جادو سا بکھیرتی معلوم ہوئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بس دیکھتی چلی گئی۔ ان لمحوں پر یقین کرنا اس لڑکی کے لیے محال کے مترادف ہی تھا۔ کیسے اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کیسے اس کی پیشانی پر کوئی بل نہیں، کیسے وہ اتنے آرام سے پاؤں دبا رہا ہے۔ بس اب ٹھیک ہے، وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی اسے اپنے پاؤں دبواتے ہوئے، حالانکہ وہ تکلیف میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے سکون محسوس ہوا تو آہستگی سے کہا، بس اس کے جملے سنے اور واپس اپنی جگہ لیٹ گیا۔ محیب، تم بہت الجھی ہوئی شخصیت ہو، میں نہیں سمجھ پاتی تمہیں۔ کبھی لگتا ہے بہت فکر ہے تمہیں میری، اور کبھی لگتا ہے یہ صرف خوش فہمی ہے میری۔ وہ اس کے سوتے ہوئے حسین وجود کو دیکھ خود کلامی کرنے لگی۔ شکریہ، مگر مجھے ساڑی پہننا بالکل نہیں آتا۔ صوبیہ اس کے لیے تحفہ لائی تھی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے قبول تو کر لیا، مگر اگلے ہی لمحے بیچارگی سے بولی، کوئی بات نہیں، محیب بھائی سیٹ کر دیں گے۔ وہ شرارتی انداز میں ایک آنکھ نہیں، اسے لگے گا کہ میں اس کے سامنے خود کو پیش کر رہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا تو اپنے شوہر کے سامنے پیش ہونے میں کیا برائی ہے؟ وہ شوہر ہے تمہارا، تمہیں علم ہے اگر تم اس نیت سے بناؤ سنگار کرتی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کا دل خوش کرو گی تو تمہیں اس عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ نج، اتنی انا کیوں لا رہی ہو اپنے اور ان کے درمیان؟ تھوڑا جھک جاؤ یار، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ میں ہی کیوں جھکوں؟ زبردستی نکاح اس نے کیا ہے مجھ سے، میں نے نہیں، وہ اعتراضاً بولی۔ کیونکہ تم عورت ہو، ایک عقل مند عورت پہلے خود جھکتی ہے، پھر زندگی بھر مرد کے دل کو اپنے آگے جھکا لیتی ہے۔ تمہیں بھی یہی کرنا ہے۔ انا صرف بے وقوفی ہے، یاد رکھنا، اسی درخت میں پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہو، نہ کہ تنے ہوئے میں۔ بات انا کی نہیں ہے، بات عزت نفس کی ہے۔ مجھے اپنا آپ بے حیا لگتا ہے اس طرح، میں روزانہ اس کے لیے اتنا تیار ہوتی ہوں، ایسا لگتا ہے اسے اپنا آپ پیش کرتی ہوں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا یہ سب، مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی امی کے کہے جملوں کو سچ کر رہی ہوں، میں دل لبھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کا، جیسے طوائفیں کرتی ہیں۔ وہ تیزی سے احتجاجاً گویا ہوئی، آخری جملہ اس نے روحانسا لہجے میں ادا کیا۔ اس لڑکی کے دل پر لکھے ہوئے تھے مبشرہ بیگم کے طعنے، کہیں نہ کہیں وہ ڈرتی تھی اس طوائف کے لفظ سے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرے۔ اوف، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، وہ ہسبینڈ ہیں تمہارے،
یہ شرم و حیا، یہ لحاظ، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، مگر جب شوہر ہاتھ سے نکل جائے گا تو کیا ان سب کا اچار ڈالو گی؟ کیوں پلورشا کو تھال میں سجا کر اپنا شوہر پیش کرنے میں لگی پڑی ہو؟ عقل کے ناخن لو یار، اور امی کی بات تو رہنے ہی دو، وہ کب چاہتی ہیں کہ تمہارا گھر بسے؟ دنیا کی ہر عورت اپنے مرد کا دل لبھانے کے لیے تیار ہوتی ہے، سجتی سنورتی ہے، یہاں تک کہ میں بھی انہی عورتوں میں سے ہوں، تو کیا تمہارے نزدیک وہ سب عورتیں طوائف ہیں؟ اس کے سوال نے نجمہ کو لاجواب کیا۔ نہیں نا، اس کے نرمی سے پوچھتے ہی نجمہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ امی کی کڑوی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو، وہ دماغ سے کھیل رہی ہیں تمہارے، وہ محیب بھائی کو تم سے دور نہیں رکھ سکتی، اس لیے تمہیں دور کر رہی ہیں۔ محیب بھائی کے سامنے خود کو پیش کرنے سے تم کمتر نہیں ہو جاؤ گی، اور نہ ہی تمہاری عزت نفس مجروح ہوگی۔